अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, जो कि एक गाँव की बहुत ही खौफनाक कहानी है। और ये खौफनाक कहानी महमूना ने मेरे साथ शेयर की है। महमूना कहती हैं कि कोर्ट मोमेंट से आगे हम लोगों का गाँव है, और मैं आपके साथ अपने दादा अबू के एक दोस्त की ज़िंदगी में पेश आने वाली खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो कहती हैं ये खौफनाक कहानी आज से तकरीबन 25-30 साल पहले की है। उनके दादा अबू के एक दोस्त थे, उनका गांव भी इसी हमारे गांव से कुछ गांव छोड़कर था, 2-3 गांव छोड़कर आगे उनका गांव था। और वो गांव में चौकीदारी का काम किया करते थे। रात के टाइम गांव में वो पहरा देते थे। शुरू ज़माने से उनके फैमिली का, उनके ख़ानदान का यही काम था। पहले उनके फादर ये काम किया करते थे, फिर उन्होंने भी यही काम किया। इनके भी 3 बेटे थे, लेकिन अभी भी वो खुद ही गांव में पहरा दिया करते थे। उस वक्त गांव में पहरा देने का, चौकीदारी करने का जो एक सिस्टम था वो ये था कि लोग पैदल पहरा दिया करते थे। बहुत तवील बड़े गांव नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, और उनमें आबादियां भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। ज़्यादातर हिस्से वीरान ही होते थे, जंगलों पर ही मुश्तमिल होते थे। उन आबादियों में जो घर होते थे वहाँ पर वो पहरा दिया करते थे। और वो बहुत ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, वो पैदल ही उस गांव में पहरा देते थे। रात के टाइम जब सब सो जाया करते थे, 10 बजे वो गांव का पहरा देते थे। सारी गलियों के 2-2 चक्कर लगाया करते थे और हर तरफ जाकर देखते थे कि कोई चोर या कोई ऐसी चीज़ हमारे इलाके में तो नहीं है। एक दफ़ा बहुत शदीद सर्दियाँ थीं, दिसंबर के एंड का मौसम था, बहुत शदीद धुंध भी थी। उनके बड़े बेटे ने उनसे ये कहा कि आज आप पहरा ना दें, बहुत शदीद ठंड है, आज आपकी जगह पर पहरा मैं दे आता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जब तक मैं ये काम खुद कर सकता हूँ तब तक ये काम मैं खुद ही करूँगा। जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम भी ये काम कर लेना। वो कहते थे कि मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहता हूँ। एक हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में एक छड़ी लिए वो अपने घर से बाहर निकल गए। सर्दियों के मौसम में गांव जल्दी सुनसान हो जाता था। हर कोई ठंड के मारे अपने अपने घरों में टाइम से ही चला जाता था। वैसे भी आप लोगों को पता है गांव का कल्चर ऐसा ही होता है कि लोग बहुत जल्दी सो जाया करते हैं। फिर अगर 30 साल पहले के कल्चर की बात की जाए तो तब तो लोग और भी ज़्यादा जल्दी सो जाया करते होंगे। आजकल के दौर में फिर भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर कुछ रूटीन अब चेंज हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं सोते, लेकिन उस वक्त वही रिवाज था जो पहले गांव के होते थे। जैसे ही उन्होंने गली में पहरा देना शुरू किया, हर तरफ धुंध और बहुत शदीद ठंड थी। वो अपनी रूटीन के साथ ही पहरा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके गांव की जो आखिरी गली थी उससे आगे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। धुंध के मौसम में, शदीद ठंड में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था उनके अलावा, और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे थे। जैसे ही वो उस आखिरी गली में जाने लगते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि उस गली के कोने से उनको बार बार झांक कर कोई देखता है। जिस टाइम वो चीज़ उनको झांक कर देखती थी, इस तरह से महसूस होता था कि उसके लंबे लंबे बाल हैं, लेकिन उसका चेहरा इतना स्याह था कि समझ नहीं आ रही थी कि इसका सर कहाँ है और इसका फेस कहाँ है। उन्होंने 2 से 3 बार अपनी लालटेन को उसकी तरफ करके देखा, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वहां पर क्या चीज़ है। अपना वहम दूर करने के लिए जब वो उस गली में जाते थे, वहां पर कुछ भी नहीं होता था, और बिल्कुल उसके सामने ही वो कब्रिस्तान था। फिर वापस वहां से मुड़ के वो दूसरी गली में जाने लगे तो उनको इस तरह से महसूस हुआ कि उनके पीछे
کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سردی کے موسم میں سنسان علاقے میں جہاں دھند اور سردی کے علاوہ صرف ایک انسان تھا، وہاں انہیں کوئی اور بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی اور کون تھا وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ جتنی بار بھی وہ پیچھے پلٹ کے دیکھتے تھے، صرف دھند اور سردی تھی اور کچھ نہیں۔ اور جب وہ آگے چلنے لگتے تھے پھر قدموں کی آواز آنے لگتی تھی، اور وہ قدموں کی آواز اتنی کلیئر تھی، اتنی واضح تھی، جیسے ان کے ساتھ کوئی چل رہا ہے۔ 1 سے 2 دفعہ وہ پریشان بھی ہوئے کہ مجھے رات کے ٹائم کون تنگ کر رہا ہے۔ بزرگ تھے، وہ بہت زیادہ بوڑھے نہیں تھے لیکن ایجڈ تھے۔ ان کی سینسز نے کام کیا، وہ سمجھ گئے کہ قبرستان بالکل پاس ہے اور قبرستان والے ایریے سے ہی یہ سب کام میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ جب بھی اس گلی کے کارنر پر میں جانے لگتا ہوں یا اس گلی میں سے ہو کے وہاں سے واپس آنے لگتا ہوں، یا تو مجھے کوئی چیز پیچھے سے آواز دیتی ہے، اور جب میں اس طرف جا رہا ہوتا ہوں تو وہ مجھے جھانک کر دیکھتی ہے۔ 2 سے 3 دفعہ کسی نے ان کا نام بھی لیا۔ اتنی ٹھنڈ میں کوئی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتا۔ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے صرف وہی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اب انہوں نے یہی سوچا کہ میں بس ایک چکر اور لگاؤں گا اور پھر واپس اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ جیسے ہی اس گلی سے آگے والی گلی میں وہ جا رہے تھے، ان کو ایسا لگا ان کے ساتھ بھی جیسے کوئی سٹک لے کر چل رہا ہے، کیونکہ جب وہ چلتے تھے تو ان کی سٹک کی مخصوص آواز زمین پر آتی تھی، لیکن وہ حیران تھے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سٹک لے کر چل رہا ہے۔ 2 سے 3 دفعہ وہ رکے۔ جب وہ رکتے تھے تب بھی مسلسل زمین پر سٹک کے لگنے کی آواز آ رہی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے اور خوف میں بھی آ گئے۔ پھر انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ مجھے یہیں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ واپس جانے کے لیے انہیں قبرستان والی سائڈ سے ہی گزر کے جانا تھا، کیونکہ پہلی گلی میں ہی ان کا گھر تھا اور وہ گاؤں کی تیسری گلی میں تھے۔ اس سے آگے پھر 2-3 گلیاں اور تھیں اور اس کے سامنے بالکل قبرستان تھا۔ جیسے ہی انہوں نے واپس پلٹنا چاہا، ایک دم سے انہیں ایسے لگا کہ دور دھند میں گلی کے کونے پر کوئی کھڑا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے کہ کوئی دیر سے گھر واپس آیا ہو، مجھے دیکھ کر رک گیا ہو۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ چیز ان کی طرف ہی آنے لگ گئی۔ دھند میں وہ چیز بہت زیادہ واضح نہیں تھی کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی سیاہ کلر کی چیز بالکل کالے لباس میں ان کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ انہوں نے لالٹین اوپر کر کے دیکھا کہ میں اس کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ آخر یہ کون ہے۔ جیسے ہی انہوں نے لالٹین اوپر کی، وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب وہ بہت ڈر گئے تھے۔ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ جنات انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے تیزی سے وہاں سے گزرنا ہی مناسب سمجھا اور آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بالکل اکیلے تھے اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ تیزی سے جب وہ وہاں سے گزرے تو انہیں اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی کہ رک جاؤ، ادھر آ کر بات سنو۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو گلی کے کونے کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا تھا، بالکل دیوار کے ساتھ لگ کے۔ وہ اس کے پاس نہیں گئے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ کون ہو تم اور مجھے کیوں بلا رہی ہو؟ اس کی آواز اس طرح سے تھی جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی ٹھنڈ میں کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ادھر آؤ۔ جیسے وہ آگے بڑھنے لگے، انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ چیز کھڑی ہو گئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے وہ آیت الکرسی پڑھتے تھے وہ قبرستان کی طرف جانے لگ گئی۔ انہوں نے اونچی سے آیت الکرسی پڑھی تو وہ ایک خوفناک حلیے کی چیز، اس کے جسم پر کالے کالے بال تھے اور اس کے الٹے پاؤں تھے، وہ بھاگتی ہوئی قبرستان کی طرف چلی گئی۔ اس کی بہت سی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ عجیب و غریب آوازوں میں
ہنس رہی تھی، عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے تیزی سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑے، کیونکہ وہ پیدل چل رہے تھے، ان کو جاتے جاتے بھی تھوڑا سا ٹائم تو لگ جانا تھا۔ سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ زیادہ تیز بھی نہیں چل پا رہے تھے۔ خوف کی وجہ سے ویسے ہی ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ واپس پلٹ کر وہ تیزی سے چلنے لگ گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ ان کے آگے اگلی گلی کے کونے پر جس طرح سے پھر وہی چیز کھڑی ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ ابھی یہ ادھر سے بھاگ کے گئی ہے، اب یہ ادھر آ گئی ہے۔ وہ چیز ان کو اتنا ڈرا رہی تھی، اتنا تنگ کر رہی تھی کہ شاید وہ انہیں ان کے گھر نہ جانے دیتی۔ اس طرح سے وہ انہیں ڈرا رہی تھی۔ ان کو بہت زیادہ، گھر تو انہوں نے واپس جانا تھا، وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں اپنے گھر کیسے جاؤں۔ اب وہ چیز پھر گلی کے کونے سے ان کو جھانک رہی تھی۔ انہوں نے بجائے اس گلی میں جانے سے، جس گلی سے وہ واپس آ رہے تھے، اسی گلی میں چلے گئے اور تیزی سے آگے کی طرف جانے لگے۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ چیز اس گلی میں سے نکل کر ان کے پیچھے آنے لگ گئی اور اس نے ایسا لگ رہا تھا پاؤں میں پائلیں پہنی ہوئی ہیں، پیچھے سے ان کو روک رہی تھی، خوفناک آوازیں نکال رہی تھی۔ انہوں نے کونے والے گھر کا جا کے دروازہ بجانا شروع کر دیا زور زور سے، اور یہ کہا کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ان کی آواز سن کر ان لوگوں نے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ چیز غائب ہو گئی۔ وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہاں پر پہرا دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے ساری بات بتائی کہ جس ٹائم سے میں پہرا دے رہا ہوں بہت بھیانک حلیے کی کوئی چیز ہے، جس طرح سے کوئی جنات یا چڑیل ہے، وہ مجھے بہت زیادہ ڈرا رہی ہے۔ دھند اور ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے کہ کبھی وہ غائب ہو جاتی ہے، کبھی سامنے آ جاتی ہے، کبھی گلی کے کونے کے اوپر کوئی چیز بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھتا ہوں تو وہ قبرستان کی طرف بھاگنے لگ جاتی ہے۔ اب وہ مجھے اتنا شدید ڈرا رہی ہے کہ شاید وہ مجھے میرے گھر بھی نہ جانے دے۔ میرا گھر یہاں سے دور ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فوراً اندر آ جائیں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہیں پر رات گزاریں۔ پھر انہوں نے ان کے گھر میں بیٹھ کے تفصیلاً ان کو ساری بات بتائی اور وہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ ان کو ڈھونڈتے ہوئے جب ان کا بڑا بیٹا اپنے گھر سے باہر آیا، ساری گلیوں میں وہ گھومتا رہا، اس کو کہیں پر بھی اپنے ابو نظر نہیں آئے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ ایک دم اس نے کیا دیکھا کہ قبرستان کے پاس لالٹین لے کر، ہاتھ میں سٹک لے کر اس کے ابو قبرستان والی سائڈ پر جا رہے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، اتنی رات کو میرے ابو قبرستان والی سائڈ پر کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے آوازیں دینا شروع کر دی کہ ادھر آگے مت جائیں، اتنی رات کو آپ قبرستان کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ مسلسل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پیچھے گیا تو وہ قبرستان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو آواز دی کہ ابو رکیں، میری بات سنیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان میں مت جائیں۔ بالکل ان کے پاس گیا۔ جب اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے ہی وہ چیز پیچھے پلٹی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ جب اس نے اتنا خوفناک حلیہ اور اتنی خوفناک شکل دیکھی، وہ چیخے مارتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ اس کو کوئی ہوش نہیں رہی کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ بھاگتا بھاگتا وہ اپنے گھر آیا۔ گھر آ کر ہی سانس لیا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو وہ چیز اس کے پیچھے لگ گئی تھی اور اس کو بھی ڈرا رہی تھی۔ کبھی کس گلی میں بھاگتی تھی، کبھی کس گلی میں، لیکن وہ نوجوان لڑکا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچ ہی گیا اور گھر جا کر یہ ساری بات بتائی کہ میں نے ابو کے روپ میں وہ چیز دیکھی، لیکن ابو کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ بہت ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ فجر کی اذانیں جب صبح ہوئیں، فجر کی اذان کے بعد گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ جاگ جاتے ہیں، تو ان کے ابو گھر واپس آئے۔ وہ سب ان کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ پہلے وہ رو رہے تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ جیسے وہ آئے ایک دم سب کو حوصلہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ رات کو یہ حادثہ ہوا تھا اور میں فلاں فلاں گھر میں رک گیا تھا، کیونکہ وہ چیز مجھے کسی بھی گلی میں سے نکلنے نہیں دے رہی تھی۔ اگر میں زبردستی آنے کی کوشش کرتا تو وہ میرے اوپر حملہ بھی کر سکتی تھی، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں رات وہیں گزاروں۔ اس کے بعد وہ گاؤں کے سید پیر صاحب کے پاس گئے، انہیں ساری بات بتائی۔ تو گاؤں کے وہ جو سید پیر تھے، انہوں نے ان ساری جگہوں کا جا کے جائزہ لیا جہاں جہاں وہ رات کو بیٹھی تھی۔ گلی کے اس کونے پر جب جا کے ان لوگوں نے دیکھا تو اس
दीवार के ऊपर और ज़मीन के ऊपर अजीबोगरीब खौफनाक पंजे लगे हुए थे। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी इतने लंबे हाथ और इतने खौफनाक पंजे किस चीज़ के हैं। उन सैयद पीर साहब ने बताया कि ये एक चुड़ैल है जो गांव में आई हुई है और सबको डरा रही है। बेहतर यही होगा कि कुछ दिन आप पहरा ना दें और इशा के बाद अपने घर से कोई बाहर ना निकले। फिर वो जो चौकीदार थे उनके गले में उन्होंने उनसे लेकर एक तावीज़ डाला कि आइंदा नेक्स्ट जब वो पहरा दें तो उनको कोई चीज़ ना डराए। वो बताते हैं कि तकरीबन उन्होंने 1.5-2 माह उस गांव का पहरा नहीं दिया था और वो सारी सारी रात गांव की गलियों में भागती थी, खौफनाक आवाज़ें निकालती थी। फिर उन पीर साहब ने मुसलसल 2 माह पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उस चीज़ को किसी तरीके से रोका। गांव का कब्रिस्तान वाला जो हिस्सा था जहाँ से गांव की बाउंड्री शुरू होती थी कब्रिस्तान के सामने, वहाँ पर उन लोगों ने बाकायदा एक साइड से बाड़ लगा दी और उसके ऊपर जगह जगह पर तावीज़ लगाए गए कि वो चीज़ क्रॉस करके इधर ना आ सके। उसके बाद वो कहते हैं कि उस चीज़ ने उस गांव में आना छोड़ दिया। उसके बाद फिर मुसलसल उसी रूटीन के साथ वो पहरा देते थे तो उन्हें कभी किसी चीज़ ने नहीं डराया था। ये खौफनाक कहानी थी जो महमूना ने हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया महमूना आपका। लिसनर्स, गाँव में मैं अक्सर जब इमेजिन करती हूँ ऐसी खौफनाक सिचुएशन, कच्ची सड़कें, कच्चे घर, धुंध और सर्दी और उनमें ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा खौफनाक महसूस होता है। मेरी एक स्टोरी है राम रियान की डाइन। अक्सर उस स्टोरी को लोगों ने कहा कि ये फेक स्टोरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी आई विटनेस खुद मेरी मदर हैं। जब वो बहुत छोटी सी थी तो जिस गांव में वो वाक़या हुआ था उन दिनों के दौरान वो भी वहीं पर थी। मेरी अम्मी की कज़न जिनकी डेथ हो चुकी है, जो खुद इन चीज़ों को देख सकती थी और उनसे बात कर सकती थी, उन्होंने भी उस चीज़ की आवाज़ें सुनी थी। फिर किस तरह से उसको कैद किया गया और उसने उस गांव की जान छोड़ी। तो वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, वो कोई फेक स्टोरी नहीं है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। फेसबुक पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नौशीन विर्क के नेम से मेरी आईडी है, वहीं पर खौफनाक कहानियों के नेम से मेरा ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी मेरा पेज है खौफनाक कहानियाँ, वहाँ पर भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नौशीन को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।